ایک شخص نے اپنی سیاسی تخریب کاری یا سیاسی حماقت سے 2 اسمبلیاں توڑی ہیں تو اس میں سندھ اور بلوچستان کے عوام کا اور ان کے نمائندوں کا کوئی قصور نہیں کہ عمران خان کی حماقت کا قیمت ادا کرنے کے لیے سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں بھی مدت سے پہلے توڑی جائیں۔ احسن اقبال نے اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ عمران خان نے سیاسی حماقت سے اسمبلیاں توڑی تو سندھ اور بلوچستان کے عوام کا کوئی قصور نہیں۔ وفاقی وزیر کا پی ٹی آئی چیئرمین پر وار۔ ملک بھر میں انتخابات ایک ہی دن کرانے کی حمایت، آئینی بحران کا تاثر مسترد کر دیا۔ ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن پر مذاکرات کے فائنل راؤنڈ سے پہلے الفاظ کی جنگ۔ تحریک انصاف کا 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کے لیے دباؤ۔ کل لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں ریلیاں نکال کر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ لانگ مارچ تحریک کا نقطۂ عروج قرار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ریلیوں کے انعقاد میں مذاکرات کا اختتام دیکھ لیا۔ مذاکرات یا پنچایتی فیصلے کرنے کے بجائے سپریم کورٹ کو بھی اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ۔ صدر عارف علوی نے قومی احتساب ترمیمی بل دوبارہ غور کے لیے پارلیمنٹ کو بھجوا دیا۔ قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں پہلے کی گئی ترامیم سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ بل اور وزیر اعظم کے ایڈوائس میں اس پہلو کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت کا موقف۔ مفت آٹا اسکیم میں کرپشن سے متعلق شاہد خاقان عباسی کے دعوے کی گونج۔ پنجاب کی نگراں حکومت نے نون لیگی رہنما سے ثبوت دینے یا معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے مفت آٹا اسکیم پنجاب کی تاریخ کی کامیاب ترین اسکیم قرار دے دی۔ وزیر اعظم نے مفت آٹا فراہمی کے عمل کی خود نگرانی کی۔ غریبوں کو مفت آٹا پوری ایمانداری اور شفافیت سے فراہم کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ مریم اورنگزیب کی اسکیم کی کامیابی کے لیے انتظامی افسران کی کارکردگی کی بھی تعریف۔ تحریک انصاف کے مرکزی صدر پرویز الہی کی مشکلات میں اضافہ۔ اینٹی کرپشن گجرانوالہ نے سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ ترقیاتی اسکیم کے ٹھیکے کی مد میں 2 ارب روپے رشوت لینے کا الزام۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے چودھری شجاعت حسین کے گھر پر دھاوا افسوسناک قرار دے دیا۔ تفصیلات طلب۔ غیر قانونی اقدام برداشت کریں گے، نہ کسی کو اس کی اجازت دیں گے۔ محسن نقوی کا انتباہ۔ پاکستان کی کل آبادی 23 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ پنجاب میں اب تک 11 کروڑ 68 لاکھ 27 ہزار افراد کا شمار۔ سندھ میں 5 کروڑ 48 لاکھ 58 ہزار نفوس کو گن لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی آبادی 3 کروڑ 93 لاکھ 72 ہزار اور بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 94 ہزار سے زائد ہونے کی تصدیق۔ کراچی کی آبادی 1 کروڑ 78 لاکھ 19 ہزار اور لاہور کی آبادی 1 کروڑ 17 لاکھ 70 ہزار سے زائد۔ 7ویں مردم شماری کے اب تک کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ مردم شماری کے عمل میں 5ویں بار توسیع۔ مدت 15 مئی تک بڑھا دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صرف رہ جانے والے علاقوں کے لیے تاریخ بڑھائی گئی۔ باقی علاقوں کے لیے مردم شماری کا عمل بند کر دیا گیا۔ ادارے شماریات کی تصدیق۔ کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے اس کی وجہ کوئی نااہلی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص منصوبہ بندی ہے۔ غلطیاں مان لی گئی ہیں، تسلیم کر لی گئی ہیں، لیکن اس پہ تدارک نہیں ہو رہا ہے ابھی تک۔ خالد مقبول صدیقی نے شہری آبادی کو کم دکھانا غلطی نہیں، منصوبہ بندی قرار دے دیا۔ غلطیاں مان لی گئیں مگر ان کا تدارک نہیں کیا جا رہا۔ کراچی کی آبادی 2017 سے کم کر دی گئی۔ متحدہ کے کنوینر کا شکوہ، 3 ماہ سے گنتی صحیح کرنے کے لیے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ خانہ شماری میں 10 لاکھ گھر کم کر دیے گئے۔ مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ اسد عمر کا MQM پر مردم شماری کے نام پر سیاست کرنے کا الزام۔ مسئلہ حل ہو سکتا تھا لیکن صرف سیاست کی گئی۔ PTI رہنما کا دعویٰ۔ متحدہ کے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے پر بھی تنقید۔ نہیں ہوتی ہمیں اگر 2017 کا متنازع سینسز، متنازع مردم شماری کو اپروو نہیں کیا گیا ہوتا، اور وہ کس نے اپروو کیا؟ PTI نے اپروو کیا۔ کس نے ساتھ دیا ان کا؟ متحدہ قومی موومنٹ نے ساتھ دیا۔ سندھ حکومت نے مردم شماری پر تحریک انصاف اور MKM کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ 2017 کی متنازع مردم شماری عمران خان نے منظور کی۔ MKM بھی حکومت کا حصہ تھی۔ مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تحفظات دور نہ ہونے پر نتائج مسترد کرنے کا انتباہ۔ احسن اقبال کو خط لکھ دیا۔ دیہی علاقہ جات کے لیے مدت میں توسیع کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی کو بھی کراچی کی مردم شماری پر تحفظات۔ شارع فیصل پر احتجاج۔ حافظ نعیم الرحمان کا شہر قائد کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہونے کا دعویٰ۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کے باسیوں کو حق دینے کا مطالبہ۔ تالمیت پہ، پاکستان کے اداروں پہ
پاکستان کی سیاست پر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک خطرناک حملہ کیا گیا ہے۔ اقتدار کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، شرجیل انعام میمن کا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی سوشل میڈیا پر ملک کا دفاع کرے گی۔ وزیر اطلاع سندھ کا لاہور میں پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میٹ اپ تقریب سے خطاب۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بیٹے کی آڈیو ایڈٹ شدہ قرار دے دی۔ نجم ثاقب نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مختلف آڈیوز کو جوڑا گیا ہے۔ ثاقب نثار کی ڈان نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرکاری سطح پر گندم کی خریداری پر جائزہ اجلاس۔ ملک میں گندم کی پیداوار کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بارشوں اور سیلاب کے باوجود ریکارڈ پیداوار بہترین گورننس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم کا اظہار مسرت۔ شوگر ملز مالکان نے چینی کی سرکاری قیمتیں مسترد کر دیں۔ فیصلہ حکومتی اپیلیٹ کمیٹی میں چیلنج۔ حکومت نے چینی کی زیادہ سے زیادہ ریٹیل قیمت 98 روپے 82 پیسے اور ایکس مل قیمت 95 روپے 57 پیسے فی کلو مقرر کی تھی۔ کراچی میں باغ کورنگی علاقہ مکینوں اور قبضہ مافیا کے درمیان میدان جنگ بن گیا۔ علاقہ مکینوں کا قبضہ مافیا پر شدید پتھراؤ، مظاہرین نے گراؤنڈ کے اطراف کی جانے والی باؤنڈری وال گرا دی۔ پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ، مظاہرین کا وزیر اعلیٰ سندھ سے کارروائی کا مطالبہ۔ بلوچستان کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی۔ بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی دونوں اہم قومی شاہراہیں بند۔ بولان کے علاقے پنجرا پل کا متبادل راستہ بہہ جانے سے ٹریفک معطل۔ لسبیلا کے قریب کوئٹہ کراچی شاہراہ سیلابی ریلے میں بہہ گئی، ڈیم اوور فلو ہو گئے۔ گوادر میں متعدد کچے مکانات گر گئے۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ بہاول نگر میں آسمانی بجلی گر جانے سے 2 افراد جاں بحق۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، لیاقت آباد اور لیاری سمیت کئی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ ملیر میں اولے بھی پڑے۔ محکمہ موسمیات 1 مئی تک وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی۔ موسمیاتی تبدیلی سے جنوبی ایشیا میں خطرات بڑھ گئے۔ خطے کے ممالک درجہ حرارت بڑھنے سے شدید گرمی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں۔ عالمی بینک نے خبردار کر دیا۔ تیزی سے پھیلتے شہروں اور موسمیاتی تبدیلیاں خطے کے ممالک کو مہلک نتائج کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ عالمی بینک کا خطرات سے نمٹنے کے لیے میکانزم بنانے کی ضرورت پر زور۔ بھارتی صحافی مقبوضہ کشمیر میں فوج اور پولیس کے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے حقائق مسخ کرنے لگے۔ کشمیری شہری مختار حسین کی پولیس تشدد سے شہادت پر بھارتی صحافیوں کی ٹیلی فونک گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ پولیس تشدد سے موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوششوں کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ نریندر مودی کو G20 اجلاس سے قبل کشمیریوں کے احتجاج کا خوف۔ سیکیورٹی کی آڑ میں ایک بار پھر قتل و غارت کا منصوبہ تیار۔ کشمیریوں کی گرفتاریاں، نظر بندی اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری۔ 21 اپریل سے اب تک 500 سے زائد خواتین سمیت 4000 سے زائد کشمیری مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی جاسوس نیوی اہلکاروں کی قطر میں گرفتاری کی ذمہ داری بھی ہندوستانی خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان پر ڈال دی۔ پاکستان پر قطری حکام کو معلومات فراہم کرنے کا دعویٰ۔ دوحہ نے گرفتار بھارتی جاسوسوں کی کمپنی دہرہ گلوبل بند کر دی۔ گرفتار بھارتی اہلکاروں کو سزائے موت سنائی جا سکتی ہے۔ عازمین حج کے لیے مفت آب زمزم کی سہولت ختم۔ حج اخراجات میں فی حاجی 1114 روپے وصول کیے جانے لگے۔ حاجیوں کو پاکستان واپس پہنچنے پر صرف 5 لیٹر آب زمزم ملے گا۔ فخر زمان فخر پاکستان، کیویز کے پہاڑ جیسے ہدف کو آسان بنا دیا۔ شاہینوں نے دوسرے ون ڈے میں کیویز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ مہمان ٹیم کا 337 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ فخر زمان کی 144 گیندوں پر 180 رنز کی ناقابل شکست اننگز۔ کپتان بابر اعظم نے 65 اور محمد رضوان نے 54 رنز بنائے۔ 5 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی برتری۔ پنڈی کے میچز مکمل، اب کراچی میں سجے گا میدان۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز نے شہر قائد میں ڈیرے ڈال دیے۔ کراچی آمد پر مہمان کھلاڑیوں کا پرتپاک استقبال، سندھی ٹوپیاں پہنائی گئیں۔ پاک نیوزی لینڈ ٹیمز کا کل اور پرسوں نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن شیڈیولڈ۔ ون ڈے سیریز کا تیسرا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔